ایک عجیب بات چھیڑ دی جاتی ہے، وہ جی ٹھیک ہے سادات کی بڑی شان ہے، سادات کی بڑی احترام ہے ان کا، اور وہ بڑے فضیلت ہے ان کی، وہ آل رسول ہے، لیکن ایک متقی اور ایک پرہیزگار عالم دین اس کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ان پڑھ ہو نا سید تو اس کی اتنی شان نہیں ہوتی جتنی ایک متقی عالم دین کی ہوتی ہے۔ بھئی عالم دین کی بڑی شان ہے، اگر وہ بعمل ہو، اس علم پر عمل بھی کر رہا ہو، اس کی بڑی شان ہے۔ وہ اگر اپنے علم پہ عمل کرے تو وہ اولیاء میں شمار ہوتا ہے عالم دین۔ لیکن وہ جتنا بھی بڑا عالم دین ہے، جو علامہ صاحب نے آیہ کریمہ پڑھی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اسی آیہ کریمہ کی شرح میں محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول پاک کی ساری اولاد، امام حسن سے لے کر قیامت تک آپ کی جتنی بھی اولاد ہوگی، وہ سارے رسول پاک کے گھر میں قیامت والے دن رہیں گے، یعنی جنت میں جو گھر رسول پاک کا ہوگا نا، جنت میں جو رسول پاک کا گھر ہوگا، یہ سارے آل رسول، سارے سید اس گھر میں رہیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو رسول اللہ کا گھر ہوگا جنت میں، ادھا دا گھر کسی دا ہوئے گا؟ بھی کوئی اس گھر کے قریب پھٹک سکے گا؟ جو ان پڑھ سید ہے نا وہ اس گھر میں ہوگا، جو عالم دین سید نہیں ہے وہ اس گھر میں ہوگا جو گھر قیامت کے بعد جنت میں رسول اللہ کا گھر ہوگا۔ اب اس گھر کے درجات ہوں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جنت بہت بڑی ہے، وہ اس کے درجات ہوں گے، لیکن جس طرح ہمارا ایک گھر ہے اس کی سٹوریاں ہوتی ہیں، ایک سٹوری دوسری ٹرپل سٹوری آگے، پھر گھر ایک ہی ہوتا ہے۔ گھر رسول اللہ کا ہوگا، رسول اللہ کی ساری اولاد اسی گھر میں ہوگی۔ بھی عالم دین جتنا بھی بڑا ہو جائے رسول کے گھر تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ بھی بات سمجھ آگئی؟ جنت میں تو جا سکتا ہے لیکن اپنی جنت میں جائے گا نا، اپنے گھر میں یا اپنے باپ کے گھر میں یا اپنی اولاد کے گھر میں۔ اگر اس کی اولاد میں کوئی اللہ کا ولی ہوا یا عالم دین ہوا تو اس کے گھر میں چلا جائے گا، اگر اس کے ماں باپ میں کوئی ایسا ہوا تو اس کے گھر میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ کے گھر میں رسول اللہ کی اولاد ہی جائے گی، اس لیے ان کی برابری نہ یہاں ہو سکتی ہے نہ وہاں ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ نسبتیں، اور مولا علی علیہ السلام چونکہ اس بات کو جانتے تھے، قربان جاواں میں سبحان اللہ، وہ ایسا بھی کوئی کرتا ہے، یہ تو طے ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر جائے گا، کوئی کسی نے اپنے گھر واڑ دا۔ جب یہ باتیں ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب فرمایا کہ علی تو اور میں اور حسن اور حسین اور میری بیٹی سیدہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم وہاں پر اکٹھے ہی ہوں گے، ہمارا ایک ہی گھر ہوگا، تو مولا علی لجپال ہے، کریم ہے، لجپالی کی انتہا ہے، عرض کی وَمَنْ أَحَبَّنَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو اتنے بلند گھر میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے کے جانے تھے، جڑے بیچارے ساری زندگی ساڈا نام لیندے رہے، جو ساری زندگی ہم سے محبت کرتے رہے، ان کا کیا ہوگا؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو یہ کرم نوازی ہے، اگر آپ اور میں ہم ان کو مان لیں، ان سے محبت کر لیں تو اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن وہاں جو ہے وہ عطا فرما دے گا جگہ، جو ان کے غلاموں نے اپنے غلاموں کو جو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہو۔ یہ ہم اپنے نوکروں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ لیتے، اپنے خادمین جو ہوتے ہیں اپنے گھر میں ان کو بیویوں کو بھی رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کرتی ہیں، گھروں میں ہمارے جو ہم ان کو علیحدہ اپنے گھر میں ایک رہائش بھی بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا خادم ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم تو رہیں گے لیکن یہ جو ساری زندگی ہمارا نام جپتے رہے یہ کہیں اور رہے، یہ لجپالی تو نہیں ہے۔ تو رسول پاک سرکار نے فرمایا علی ٹینشن نہ لے، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس لیے احباب گرامی سنیے، سرکار مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا ان کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگیں، ایک گناہ کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی ان کبیرہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ اب مولا علی علیہ السلام ہے آگے، وہ باب العلم ہے، علم کا جو شہر ہے اس کا دروازہ ہے،
وہاں سے علم کی دنیا میں داخل ہوا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ دکھی انسان ہو نا، غم زدہ، دکھ میں مبتلا، اس کی دل جوئی کرنا یہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ۔ یہ میرے مولا نے فرمایا کوئی دکھ میں الجھا ہوا ہے، کسی کو تقدیر نے، حالات کے جنبیلوں نے، چپیڑوں نے، تھپیڑوں نے توڑ دیا ہے اس کو، اس کا دل غمگین ہے، مغموم ہے وہ، اور کوئی بندہ اپنے الفاظ کی مرہم پٹی کر کیا سکتا ہے بندہ؟ زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے، لیکن اچھے الفاظ کے ساتھ اس کی دلجوئی کرے، میرا رب اس کے اس عمل کو اس کے گناہان کبیرہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اے اولیاء کے پاس بیٹھنے والوں، یہی ہے اولیاء کی تعلیم کہ اگر تم گناہوں کا کفارہ چاہتے ہو تو مخلوق خدا سے محبت کرو، کسی کا غم بانٹ لو، کسی کا دکھ شیئر کر لو، دکھ بانٹ لو، اس کا تم جو ہے وہ اس کی دلجوئی کرو، اس کو کہو یار میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کر، اللہ رب العالمین تیری یہ مشکل حل کرے گا، اللہ پاک کی مدد تیرے ساتھ ہے، تو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہے؟ میرا رب بڑا مہربان ہے، کیا تو نے پڑھا نہیں ہے ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت ہی قریب ہے، اور صرف قریب نہیں ہے، جو تو کہتا ہے اس کا جواب بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے۔ یہ آستانوں پہ، اولیاء کی درگاہوں پہ کیا ہوتا ہے؟ دکھیوں کے دکھ بانٹے جاتے ہیں، اور پریشان حال لوگوں کی تکلیفیں سنی جاتی ہیں، دور کرنے والا خدا ہے، تو یہی بڑا ہو جاتا ہے کہ کسی کا دکھ بانٹ لیا، کسی کی تکلیف کو آپس میں شیئر کر لیا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے ساتھ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری بات کا نچوڑ یہ کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے لیے کیا کم تھے کرو بیاں۔ آپ نے کہا کہ اگر عبادت صرف مقصود ہوتی تو فرشتے کافی تھے، وہ جو ادھر مخلوق ہے، رجال الغیب ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بہت تھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ انسان تجھے دکھ بانٹنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قربان جاؤں ہم گھبرا جاتے ہیں، ایک پاگل عورت، ذہنی توازن اس کا درست نہیں تھا، میرے رسول پاک سرکار نکلے مسجد سے، دھوپ تھی، اس نے رسول پاک سرکار کو کھڑا کر لیا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی، کافی دیر بیت گئی، تو صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کا تو کوئی یہ تو پاگل ہے، میرے رسول پاک کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، عرض کی حضور یہ تو پاگل ہے، یہ پاگل عورت ہے، آپ اس کے پاس کھڑے اس کی باتیں سن رہے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا جس کی کوئی نہ سنے اس کی رسول بھی نہ سنے، اس کی کوئی نہیں سنتا، یار اس شہر میں سارے کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی سنتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اے دکھ میں مبتلا ہونے والوں، اگر کوئی بات نہ سنے نا، یہ جو ہم السلام علیکہ ایہا النبی اللہ نے ہمیں نماز میں سکھایا ہے کہ اے نمازی تو میرے پاس آ، میں تجھے روز یہ سکھاؤں گا کہ اپنے محبوب سے ڈائریکٹ محو گفتگو ہو، اپنے نبی کو کہے اے رسول تجھ پر میرا سلام ہے، اور پھر یہ بھی کہے کہ یا اللہ تو نے تو مجھے سکھایا کہ اپنے نبی سے باتیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری کوئی نہیں سنتا، مجھے اللہ نے آپ کو سلام کہنا سکھایا ہے تو پیغام دینا بھی تو سکھایا ہے، یا رسول اللہ میرا دکھ آپ سن لیں، یا رسول اللہ آپ کو آپ سنتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی کو سلام کہو، یا رسول اللہ آپ میرا دکھ سنیں، آپ میری تکلیف سنیں، کبھی تنہا بیٹھ کر میرے رسول پاک پر صلاۃ و سلام پڑھ کے، درود پڑھ کے، میرے رسول پاک کی بارگاہ میں التجا کر کے تو دیکھو، دیکھیے کس طرح اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے۔ لقد فرمایا کہ خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت کے لیے کیا ہے، دنیا آسان نہیں ہے یارو، یہ دنیا آسان نہیں ہے،
دنیا مصیبت ہے، دنیا میں مشقت ہے، دنیا میں آسائش نہیں ہے، بڑے سے بڑا امیر آدمی اپنی امیری کی پریشانی میں ہے، غریب آدمی غربت کی پریشانی میں ہے، اور جو درمیانے طبقے کا ہے وہ بیچارہ اپنی زندگی گزارنے کی عجیب کشمکش میں ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ اس لیے جب دکھ کبھی بڑھ جائیں تو یہ جو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کی اللہ نے تربیت دی ہے، یہ اسی لیے دی ہے کہ اپنے رسول سے تو سلام کرتا ہے، کلام بھی کر لیا۔ جو رسول تیرا سلام سنتا ہے نا، وہ رسول تیرا کلام بھی سنے گا۔ تو اپنا دکھ اپنے رسول سے بانٹا کر۔